اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء نمبر 74۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں حق کی مدد کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر فرمائیں گے۔ مسلمانوں کو محض اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان چاہے لڑائی میں شہید ہو جائے یا بچ کر گھر واپس آ جائے، دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں پہ شارع اور یشریجہ کے معنی بیچنا اور خریدنا دونوں کے آتے ہیں، تو یہاں پہ ترجمہ بیچنے کا کیا گیا ہے، اور اکثر مفسرین نے اسے ترجیح دی ہے، لیکن اگر اسے خریدنے کے معنی میں لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو منافق گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے آخرت کے بدلے دنیا خرید رہے ہیں، تو ان پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں اور آخرت کا نقصان کر کے دنیا حاصل نہ کریں۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ دنیاوی زندگی پہ نظر نہ رکھیں، بلکہ آخرت کی خواہش رکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہر حال میں نفع ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، شہادت یا فتح۔ دونوں مسلمانوں کے حق میں خوش کن ہیں، کیونکہ دونوں ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی غصہ اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ آپ نے فرمایا، خوب جان لو، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اور اللہ کی راہ میں ایک صبح ایک شام نکلنا دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے ارشادات کا اسے یقین ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جات و شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں ثواب اور مال غنیمت دلا کر خیر و عافیت اسے اس کے گھر لوٹائے گا۔ آپ نے فرمایا، جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے۔ گویا شہادت کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ موت کے بعد ایک شہید کی خواہش ہوگی کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور شہادت کا رتبہ حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کی ترغیب، اس کی اہمیت اور فوائد سے واقفیت عنایت فرمائے اور جہاد کا جذبہ دلوں میں پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔